الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ آج کا سبق کہ جب زمین اپنی خبریں اللہ تعالیٰ کے ہاں بیان کرے گی، نکالے گی، تو اس وقت انسان یہ عجیب چیز دیکھے گا اور کہے گا یہ کیا ہو گیا ہے۔ وہ زمین کا خبر دینا کوئی عام چیز نہیں ہوگی، یا یہ کہ کوئی خاص خبریں نہیں ہوگی کہ جیسے اب نیوز کی جو سلیکشن ہوتی ہے وہ بڑی بڑی چیزیں، بڑی بڑی شخصیات کی خبریں، بڑے بڑے واقعات وہ بیان کیے جاتے ہیں، لیکن جو زمین خبر دے گی وہ ہر ام و خاص کی خبر ہوگی، ہر چیز کی خبر ہوگی۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو خود نہیں سمجھتے، خود اس سے غافل ہوتے ہیں کہ زمین بھی ہماری خاموشی کے ساتھ ہماری باتیں سن رہی ہے اور جمع کر رہی ہے، اور یہ قیامت کو بیان کرے گی۔ پھر بِأَنَّ بوجہ اس کے کہ ان بے شک ربا کا تیرے رب نے اوحا وحی کی ہے لہا اس زمین کو، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا کہ بے شک تیرے رب نے اس کو وحی کی ہے۔ جو زمین کو بولتے دیکھا جائے گا، گواہی دے گی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کی ہے۔ وحی کا معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا، یعنی اللہ اشارہ کر دے گا کہ چلو بتاؤ، تیری سطح پر جو جو اپنی زندگی گزار کے آئے ہیں بتاؤ ان کے بارے میں۔ پھر بتائے گی ایک ایک چیز کو، یہاں تک کہ زمین کے ساتھ بندے کا اپنا وجود بھی بندے کے بارے میں گواہی دے گا، اور بھی بہت ساری چیزیں احادیث میں آتی ہیں کہ جو بندے کے بارے میں گواہی دیں گی، اللہ کے ہاں شہادت پیش کرنے والی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکم سے، اللہ کے اشارے کے ساتھ زمین بولنا شروع کر دے گی۔ تو یومئذ اس دن، یصدر لوٹیں گے، الناس لوگ، اشتاتا الگ الگ، لیروا تاکہ وہ دکھائے جائیں، اعمالہم اپنے اعمال، یومئذ یصدر الناس اشتاتا اس دن لوگ الگ الگ لٹائے جائیں گے، لیروا اعمالہم تاکہ وہ اپنے اعمال دکھائے جائیں۔ یصدر ہوتا ہے کہ جا کے واپس لوٹنا، تو اس کا معنی کیا ہے کہ لوگ کیسے لٹائے جائیں گے کہ دنیا میں آئے، پھر مرنے کے بعد قبر، اور قبر سے اٹھ کر پھر وہ میدان محشر کی طرف جائیں گے، لٹائے جائیں گے یعنی واپس اپنے مقام کی طرف آ جائیں گے۔ یا یہ ہے کہ حساب کے بعد ہر بندہ اپنے انجام کی طرف لٹایا جائے گا، اس کا انجام اچھا ہے برا ہے تو وہ اس کی طرف لٹایا جائے گا۔ اشتاتا الگ الگ، یعنی وہاں پہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی جماعت نہیں ہوگی کہ جو اس کے ساتھ کھڑی ہے، اکیلا اس کا حساب ہوگا اکیلا اکیلا، یعنی بندہ واپس لوٹے گا، اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ تو یہاں تک کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، کتنی خوفناک حقیقت اللہ نے بیان کی ہے کہ جو رشتے قریبی ہیں، پیارے ہیں، والدین کا، اولاد کا، میاں بیوی کا، یہ بھی فرار ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے، اس ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ کہیں ہم سے نیکی نہ مانگ لی جائے، ہم سے کوئی چیز نہ مانگ لی جائے نیکی کی صورت میں، یعنی فرار ہونا، بھاگنا ڈر کی وجہ سے۔ تو اس دن ہر کوئی الگ الگ ہوگا، ہر کسی کو اپنی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا اس دن لوگ لٹائے جائیں گے الگ الگ، اس کا یہ بھی معنی ہے کہ گروہ بنا دیے جائیں گے اعمال کے اعتبار سے، کہ یہ چوری کرنے والوں کا گروہ ہے، یہ دھوکہ دینے والوں کا گروہ ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، اس حساب سے ان کو لٹا دیا جائے گا اپنے انجام کی طرف۔ لیروا اعمالہم تاکہ وہ اپنے اعمال یعنی اپنی جزا جنت اور جہنم کو دیکھ سکیں کہ وہ کیا کر کے آئے۔ فمن یعمل فمن پس جس شخص نے یعمل عمل کیا، مثقال برابر ذرۃ ایک ذرے کے، خیرن اچھا، یرہ تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ
کہ جس شخص نے ایک ذرہ برابر نیکی کی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ومن اور جس نے یعمل عمل کیا مثقال ذرۃ ایک ذرے کے برابر شرًا برا یرہ تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرًا یرہ کہ جس نے ایک ذرے کے برابر برائی کی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہاں سے واپس نہیں لوٹنا، کہ اللہ نے مجھے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، کہ اللہ نے انسان کو شتر بے مہار چھوڑ دیا، اس اونٹ کی طرح کہ جس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میری طرف لٹائے جاؤ گے، حساب و کتاب ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں تک کہ جس نے ایک ذرے کے برابر نیکی بدی کی ہے وہ بھی اپنے ریکارڈ میں اپنے نامہ اعمال کے اندر دیکھے گا۔ یعنی معمولی سے معمولی چیز ایک ذرہ جس کو آنکھ ایسے نہیں دیکھ سکتی، اس کے برابر بھی نیکی تمہاری بدی اللہ کے ہاں موجود ہوگی۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، ایک ذرے کے برابر بھی۔ اور یہ نیکی چھوٹی سے چھوٹی یا بدی چھوٹی سے چھوٹی، اس کو چھوٹا نہیں جاننا چاہیے۔ اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں تو اعمال بڑے بڑے فرائض ان کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، دوسرے واجبات چھوڑ دیے، احساس نہیں ہوتا، فکر نہیں ہوتی، زندگی پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یعنی بڑے بڑے جو نیکی کے اعمال ہیں۔ تو یہاں پہ بات ہوئی ایک ذرے کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عدی تم چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت جانو، خواہ تم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملو، یعنی مسلمان بھائی کے ساتھ مسکرا کے ملنا یہ بھی نیکی ہے، اس کو بھی حقیر مت جانو۔ اور دوسرا فرمایا کہ کسی مسلمان کے ڈول میں پانی ڈالنا، برتن کے اندر کوئی چیز تھوڑا سا پانی ڈال دینا، اس کو بھی حقیر مت جانو، تھوڑا سا پانی دے دینا یہ بھی بہت بڑی اللہ کے ہاں نیکی ہے، یہ چھوٹی نہیں ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی آگ سے بچاؤ، یہاں تک کہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی تم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، پوری کھجور نہیں، کھجور کا ایک حصہ، اس کو ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، اس سے بھی تم اللہ کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی جو ہم سمجھتے ہیں اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خاص کر کے آپ نے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، کہ تم اپنی پڑوسن کے بارے میں یا ایک پڑوسن دوسری پڑوسن کے بارے میں اس بات کو حقیر نہ جانے کہ وہ اس کے گھر ایک بکری کا کھر ہی بھیج دے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہی اپنے ہمسائے کے گھر بھیج دینا، اس کو بھی حقیر مت جانو، اللہ کے ہاں یہ بھی بہت بڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ساتھ اس بات کو سمجھا دیا کہ ایک بندہ اللہ کے راستے میں 1 درہم خرچ کرتا ہے، ایک بندہ اللہ کے راستے میں 10 درہم خرچ کرتا ہے، تو یہاں پر ایک نے 1 کیا، ایک نے 10 کیے، اور جس اخلاص کی بات آ گئی، جس کا 1 ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ ہے، کیونکہ اس کے پاس تھے 2، اس نے آدھا اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ جس کے پاس کئی گنا تھے تو اس نے 10 دیے، تو اس نے اپنے مال کا تھوڑا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اگر کر دی جائے، بے شمار احادیث ہیں، وہ زانی عورت کی احادیث بار بار ہم نے سنی کہ کتے کے بچے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کو معاف کر دی، یعنی اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا اجر بن جاتا ہے۔ اور جس نے 1 ذرے کے برابر بھی نیکی بدی کی ہے، کل قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال کے اندر وہ اس کو ضرور دیکھے گا۔